السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ 18ویں پارے کی ابھی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کامیابی کا راز بتایا ہے۔ کامیاب کون لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم میں کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب رہے، اس کی زندگی کامیاب بنے، لیکن یہ کامیابی اسے تمناؤں اور آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ جب آدمی کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی کے ساتھ اس کے تمام تقاضوں کو، اس کی تمام شرطوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ان شرطوں اور اصولوں کی وضاحت فرما دی ہے، بیان فرما دیا ہے کہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا، کامیاب ہونے والوں کے اوصاف کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ سورہ مومنین کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ان خوبیوں کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے اپنی عملی زندگی میں ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی کامیاب بن جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے کامیابی کے تعلق سے واضح کر دیا ہے کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ آخرت میں نہ منافق کامیاب ہوگا، نہ کافر کامیاب ہوگا، نہ مشرک کامیاب ہوگا۔ کامیاب ہوں گے تو وہی لوگ جو خالص مسلمان ہیں، خالص مومن ہیں۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ مومن کون لوگ ہیں؟ مومن کن کو کہا جاتا ہے؟ مومن کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں، یعنی اطمینان سے، آرام سے، سنت اور شریعت کے آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ نماز بہت خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے، ان کا ذہن منتشر نہیں ہوتا ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا رکوع صحیح ہوتا ہے، سجدہ صحیح ہوتا ہے، سنت کے مطابق وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کل قیامت دن کامیاب ہو گئے۔ یعنی ہماری کامیابی کی پہلی سیڑھی یہی نماز ہے، اور نماز کے مکمل آداب کے طریقے کے مطابق ہو۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، مسجد کے روم میں کاروبار کرتے ہیں، وہ امام کی آواز کو، مقتدی کی آواز کو، مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں، امام کا درس سنتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں آتے۔ مسجد کے قریب رہتے ہیں لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مگر رمضان شروع ہوتا ہے، نماز کا شوق اور جذبہ بیدار ہوتا ہے تو 4-5 دن خوب نماز پڑھیں گے، لمبی لمبی نماز پڑھیں گے، خوب لمبی لمبی دعائیں کریں گے، 1 عشرہ تک خوب ٹھیک سے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد 4 وقت کی پڑھیں گے، 3 وقت پڑھیں گے، 2 وقت پڑھیں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، اور افطار کر کے آرام کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو مکمل نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کے آداب اور شروط کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ایسا انسان کامیاب ہے۔
والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لغو کام سے، بیکار کاموں سے بچتے ہیں، خرافات کاموں سے دور رہتے ہیں۔ لغو کام کون سا ہے؟ ہر وہ کام جس میں نہ ہمارے جسم کا، دین کا، ایمان کا، دنیا کا، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، ہم وہ کام کریں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے گپے مارنا، خرافاتی چیزوں کو دیکھنا، شیطانی چیزوں کو دیکھنا، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے موبائل چلانے میں بہت ٹائم ہے، بہت مزہ آتا ہے، کارٹون دیکھنے، گیم دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لغو کام کو چھوڑ دینا یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان کی شناخت یہ کہ وہ لغو کاموں کو چھوڑ دے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر نماز کے بعد لغو کام کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی مومن وہ کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع خضوع برتتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز سے جب باہر جاتے ہیں تو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ نماز کا اور لغو کام سے بچنے کا بہت گہرا تعلق ہے، یعنی آدمی کی نماز میں خشوع خضوع اسی صورت میں آ سکتی ہے جب آدمی لغو کام سے بچتا رہے۔ لیکن اگر انسان ہمیشہ لغو کام میں رہے، لغو کام کرتا رہے، خرافاتی کام کرتا رہے، گناہ والا کام کرتا رہے، تو جا کے نماز میں کھڑا ہو تو اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا، نماز میں خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کامیابی کی دوسری سیڑھی بتلائی ہے، دوسرا نسخہ بتلایا ہے، کہا وہ کامیاب ہو گئے جو ہر لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنے دامن کو لغویات سے دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اہل ایمان وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لغو والی مجلسوں میں نہیں شرکت کرتے ہیں، ان کا گزرنا اگر ہوتا ہے تو آرام سے جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اور مال نصاب تک پہنچ چکا ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو اس میں بخیلی نہیں کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے ہیں، دل کھول کر کے اللہ کی رضا کے واسطے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ایسے زکوٰۃ دینے والے کل قیامت دن کامیاب ہو گئے۔ کتنے ایسے مالدار ہیں ان کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، مگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، بخیلی کرتے ہیں۔ آج کے اکثر مالدار جتنے زیادہ مالدار ہیں اتنے زیادہ بخیل ہیں، بد اخلاق ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سماج کا المیہ ہے کہ بہت سارے دھنا سیٹ بیٹھے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو احسان جتلاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کے حقوق کو اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے ہیں۔ تو کامیاب وہ لوگ ہوئے جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پائی پائی کا حساب لگا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر کے غریب و مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو قرآن کریم کے اندر دسیوں جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ مومن کامیاب ہوگا، کل قیامت دن وہ انسان کامیاب ہوگا جو نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ میں بخیلی کرے، مال کا غلط استعمال کرے، تو یہ آخرت میں انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ایک بہت ہی اہم نصیحت فرمائی، کہا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کی بدکاری سے، خرافات سے، شیطانی کاموں سے، زناکاری، بدکاری سے، فاحشات سے بچتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اپنی لونڈی کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ یعنی اپنی شرمگاہ جو جائز جگہوں پر خرچ کرنا ہے، جیسے بیوی اور لونڈی ہے، وہ یہاں پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، حرام میں، بدکاری میں، زناکاری میں، لواطت میں، ایسے لوگ ملامت زدہ ہیں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، قرآن یہ کہتا ہے جو بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر تیسری جگہ پہ اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے وہ ملامت زدہ ہے، وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا حدیث کے اندر، کہا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ کامیابی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو عہد و پیمان کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، اس پر کھرے اترتے ہیں، اس کو وعدے کو نبھاتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے مومن لوگ کامیاب ہو گئے جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، امانت کو پورا ادا کرتے ہیں، اور جو عہد و پیمان ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہم سب کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ہم حلال کھائیں۔ یہ خیانت کرنا، خیانت والا مال کھانا، یہ حرام مال ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن امانت دار ہوتا ہے۔ یہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ آدمی خیانت کا مال لا کر کے کھاتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو واپس کر دو۔ جو دوسروں کی چیزیں تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہیں، بطور امانت رکھی گئی ہیں، ان امانتوں کو مالکان تک پہنچا دو۔ امانت میں خیانت کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ منافق کا کام ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی پہچان یہ کہ جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خرد برد کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے دروازے پر ننگی تلوار لیے لوگ دشمن کھڑے ہیں اور دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، علی بن ابی طالب کو لایا اور کہا دیکھو یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے۔ یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، تب ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلنا۔ دشمنوں کی امانتوں کو آپ نے ادا کیا ہے۔ اگر ہمارا دشمن بھی ہے ہم کو امانت لا کر کے رکھنے کے لیے دے تو ہمارا ایمان اس بات کی ہم کو تعلیم دیتا ہے، اسلام ہماری تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ ہم اس دشمن کے ساتھ بھی خیانت نہ کریں، اس کی امانت کو انصاف کے ساتھ مکمل ادا کر دیں۔ یہ پیارا اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امانت کی ادائیگی پر جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا یہ لوگ جو امانتوں میں انصاف کرتے ہیں اور جو دوسروں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں بلکہ ادا کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخرت میں کامیاب وہی ہوں گے جو لوگ جب نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں ان کی کامیابی بڑی مشکل ہے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جہنم میں جانے کا جو پہلا جو ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اندر فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمی سے پوچھے تم جہنم میں کیوں چلے گئے تو کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے مسلمان؟ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی واضح سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ نماز پڑھنے والے جنت میں ہوں گے، نماز چھوڑنے والے جہنم میں جائیں گے۔ لہذا ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں کامیاب ہونے والوں کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کا ابھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے، ہم ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کو برتنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر سلامت رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔